تلاوت کے لیے درخواست گزار ہوں جناب قاری حافظ علامہ حامد رضا صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے نواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قربان چہرہ تسلیمات تیرا قرآن چہرہ
تسلیمات عشق کرتا ہے عشق کی تفسیرات عشق کرتا ہے عشق کی تفسیرات اور حسن سمجھا کن مثالوں سے حسن سمجھا کن مثالوں سے عیب رکھتی ہے ساری تمثیلات عیب رکھتی ہے ساری تمثیلات اور آپ تاریخ تو زمانے کی آپ تاریخ تو زمانے کی کیا کرے بس تیرا تلبیہات کیا کرے بس تیرا تلبیہات اور کس کا نائے سے تیری بات کروں کس کا نائے سے تیری بات کروں کہ تو ہے وجہ وجود تکوینات تو ہے وجہ وجود تکوینات اور لفظ جتنے بھی میں بیان کروں لفظ جتنے بھی میں بیان کروں تیرے ہی رمز کی وہ ایجادات تیرے ہی رمز کی وہ ایجادات اور میں سمجھتا رہا مجاز جنہیں میں سمجھتا رہا مجاز جنہیں وہ بھی نکلے تیرے ہی احکامات وہ بھی نکلے تیرے ہی احکامات سب مشبہ بھی مشبہ تیرے سب مشبہ بھی مشبہ تیرے ہاتھ باندھے کھڑی ہے تشبیہات ہاتھ باندھے کھڑی ہے تشبیہات سارا عالم ہے استعارہ تیرا سارا عالم ہے استعارہ تیرا حسن تیرے کی ساری تفصیلات حسن تیرے کی ساری تفصیلات اور سن ذرا وزن بہرات کے العروض اور اس کی معروضات العروض اور اس کی معروضات مقتال ہے کہ لفظ ہارون کوئی نہ سکا لفظ ہارون کوئی مل نہ سکا وقت عاشور کی لا سکا سوگا وقت عاشور کی لا سکا
سوگات تیرا قرآن، چہرہ تسلیمات عشق کرتا ہے اس کی تفسیرات۔ مصنف کتاب سید فراست علی بخاری صاحب، یہ سید فراست علی بخاری شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اور ان سے ملتمس ہیں کہ وہ اسٹیج پر جلوہ فروش ہوں۔ ابھی اپنے پہلے مقرر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پروفیسر تفاخر محمود گوندل صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آ کر اس کتاب کے متعلق اپنے جو خیالات ہیں اور اپنے جو انہوں نے جو اس میں پایا اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افلاطون دانشکدہ حقائق جناب صاحبزادہ سید محمد یوسف بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے فرزند ارجمند، ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب صاحبزادہ سید فراست علی بخاری صاحب، میرے برادر مکرم سید محمد ہارون بخاری صاحب، پروفیسر سید افتخار حسین شاہ صاحب، دعا ہے فلک تک فضا سبق کیا ہے، اسے بھی آپ اگر دن کہیں تو شک کیا ہے، یہ فخر ہے کہ تیرے نام کا پجاری ہوں، نہ پوچھ مجھ سے میرا شجرہ نسب کیا ہے۔ اور یا رسول اللہ، نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم کی، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، اور چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا۔ چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا۔ صاحبان فراست و دانش، معزز سرپرستان علم و فن، فدایان کوہ رسول، فدایان کوہ بطخہ، میرے برادر مکرم سید فراست علی بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اس اعتبار سے بڑے ہی خوش نصیب، بڑے ہی خوش قسمت اور اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کی چشم عنایت کے ابر بارہ کے سائے میں ہے کہ مجھے دوسری بار آپ کی تحقیقی اور ایک علمی کتاب کی تقریب، تعارفی تقریب میں سعادت، شرکت کی سعادت کی نصیب ہو رہی ہے۔ آپ جب بھی یورپ سے تشریف لاتے ہیں، وہاں آپ اپنی آنکھوں سے بے حیائی کی ابھرتے ہوئے طوفان، اور ہمارے لیے وہ مشرق اور مغرب میں جو ہمارے لیے، ہماری جو نوجوان نسل کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، ان اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے جب واپس تشریف لاتے ہیں، اپنے جذبات و احساسات، اپنے خیالات کو
کرتاس و قلم کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں آج کی یہ کتاب بائبل اور قرآن مقدس، جس میں آپ نے بڑی محنت، بڑی عرقریزی اور بڑی ہی جانفشانی کے بعد ان کو دونوں کو، ان آیات کو، ان کے بیانات کو اپنے سامنے رکھ کر یہ بہت بڑا ایک نادر الوجود کارنامہ انجام دیا ہے۔ میری زبان کی ہوائیں سلام کہتی ہے، دھڑکتے دل کی صدائیں سلام کہتی ہے، تیرے لیے یہ عقیدت کے پھول حاضر ہیں، قبول کر کے وفائیں سلام کہتی ہے۔ بلا تاخیر درخواست گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز صاحب کہ آپ تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے نہایت واجب الاحترام اور معزز سامعین و ناظرین، آج مجھے یہاں اس علاقے کے اندر فرسٹ ٹائم آنے کا موقع ملا ہے۔ اس میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں کہ سید ہارون بخاری شاہ صاحب، ہمارے ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں جو تیسری جمع کروا دیا اب تقریباً مکمل ہونے والا چاہتے ہیں۔ ان کے کہنے پہ انہوں نے کتاب دکھائی کہ اس کے بارے میں کچھ آپ نے بتانا بھی ہو۔ آپ لوگوں نے کتاب پڑھ لی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو پہلے مخاطب لوگ تھے، ان کو امیین کہا۔ دو آیات آتی ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ امی اس آدمی کو کہتے ہیں عام طور پر جو لکھنا پڑھنا کا کام نہیں کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام آپ کا امی بھی ہے۔ اور یہ امی کا لفظ کوئی بحیثیت عیب کے لیے بھی استعمال ہوا، بطور خامی نہیں ہوا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تخصصات، ان امتیازات اور ان معجزات کی ایک جھلک ہے کہ جس شخص نے نہ کسی کتاب میں پڑھا ہو، نہ کسی شخص سے پڑھا ہو، لیکن باتیں وہ کرتا ہے جو آدم سے پہلے کی بھی ہے، اور اس کائنات کے آخری سانس کے بعد جہاں تک رسائی کسی انسانی عقل اور حواس کی نہیں کی، اور وہ ہے کیا، اس نے پڑھا بھی نہیں ہے، وہ لکھنا بھی نہیں جانتا، تو یہ ساری باتیں کرتا کیسے ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اگر وہ کسی پڑھا ہوا ہوتا، لوگ کہتے ہیں استاد کا علم پیچھے بول رہا ہے، اگر وہ لکھنا جانتا، پڑھتا ہوتا، کتابوں سے علم حاصل کرتا۔ ہمارے پاس جو علم ہے، میرے پاس ہے، اس کے رائٹر کے پاس ہے، تو ہمارا علم کہاں سے آیا؟ کتابی علم ہے، ہم نے استادوں سے حاصل کیا ہے۔ اگر ایک آدمی آ کر 40 سال کے بعد اعلان کیا کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اپنی زندگی سامنے رکھتا ہے بحیثیت دلیل، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے اندر اتنی بڑی زندگی جو 40، 41 یا 42 سال کی گزاری ہے، تم اس زندگی پر غور نہیں کرتے؟ کیا میری اس زندگی کے اندر کبھی آپ لوگوں نے اور کوئی نہیں دیکھا؟ کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو؟ افلا تعقلون، کیا اس زندگی پر غور نہیں کرتے؟ کیا میری زندگی تمہاری زندگی جیسی ہے؟ کیا میرا کردار، میرا اخلاق، میرے معاملات تمہارے جیسے نہیں؟ جس طریقے سے میں نے آج تک نہیں جھوٹ بولا، اور میرا بچپن سے لے کر لڑکپن، جوانی، شادیاں، کاروبار، وہ ساری زندگی میں نے یہاں گزاری ہے، اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور اگر آپ
یہ جادو ہے، یہ ٹونا ہے، یہ کاہن ہے، لیکن انہوں نے جو چیز بطور دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی وہ چیز تھی جس کا وہ انکار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے فرمایا میں اپنی رب کی طرف سے نبی ہونے کی دلیل، رسول ہونے کی دلیل میں اپنے کردار کو پیش کر رہا ہوں۔ اب تھوڑا سا نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہزاد تسلیم مدنی صاحب 2-4 شعر آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد پھر شہزاد تسلیم مدنی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آپ سانو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سانو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ خالق نے کوئی بنایا ہی نہیں، آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کوئی محبوب کا ہم سر ہے نا محب کا ساتھی، کوئی محبوب کا ہم سر ہے نا محب کا ساتھی، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو، سادات کے خاندان کو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنایا، دین اور دنیا دونوں لئی۔ تیسری نسل ہے اس خاندان میں جڑے خدمت دین کر رہے ہیں اور دین نو اللہ کی کتاب نو سمجھان دا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ سمجھان یہ نو آندے ہیں، میں ذرا پنجابی میں چند جملے عرض کرنا چاہنا، سمجھان یہ نو آندے ہیں کہ گل سوکھی کرے بندہ تے اگلے نو گل سمجھ آ جائے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی کتاب جڑی ہے بیٹھیا شعور ناموس رسالت اور ایک مضمون دے ہوتے کہ میرے تو پہلو کوئی اظہار خیال فرما رہے سن، تو میں بیٹھا پڑھتا سا پیار، میں بڑا خوش ہوا اس بات پہ کہ شاہ صاحب نے ناموس رسالت واسطے جتنی گلاں کیتیاں نے دے اندر وہ ایڈیاں سوکھیاں کیتیاں نے کہ عام پڑھنے والا بندہ بھی انہوں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ شاہ صاحب نے لکھیا کی ہے تے آکھیا کی ہے تے دلیل کی دیتی ہے۔ بعد لکھنا لے لکھتے تے ہیں، وہ لکھنا لے لکھتے نے، پڑھنا لا پڑھنا، لکھنا لا لے گیا، لکھنا لے تو پتا میں کی لکھنا پیا تے پڑھنا لے بچارے نہیں پتا کہ علامہ صاحب نے کتھوں لکھ کے اللہ نے کی کیتا ہے۔ ایڈے اوکھے جملے، ایڈے اوکھے لفظ شاہ صاحب نے آج نہ لکھیا ایمان نہ ایڈا سوکھا لکھیا کہ پڑھنے بندے کو لطف آ جاتا، مزہ آ جاتا، سمجھ آ جاتا۔
اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے اسی لیے تفقہوا فی الدین، میرے بندیاں میں جیسے بندے ہوڑ کے جڑے دین کو آسان کر دیں۔ اب میں صدارتی جو ہے کلمات کے لیے درخواست گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعصبوه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا۔ مقام جناب علامہ محمد سلیم اللہ تابانی صاحب اور محترم المقام محترم پروفیسر تفاخر محمود گوندل صاحب، صاحبزادہ سید عالم صاحب سید فراز رضیہ صاحب، معزز اور محترم، ایک بات مجھے پنچ کر رہی ہے کہ پیچھے سید افتخار شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پرنسپل تے بن گیا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے، اس واسطے اٹھ کے جتنے ہے نا اگے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ تو میں بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ایک دفعہ بلجیم جانے کا اتفاق ہوا، اتوار کا دن تھا، سید السادن میرا بیٹا ساتھ تھا، سید منور شاہ صاحب انگلینڈ والے بھی ساتھ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ اتوار کے دن میں نے کہا بھی آج عیسائیوں کا گرجا دیکھنا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آج ان کی عبادت کا دن ہے، اندر چلتے ہیں۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو سنتری بار جو کھڑا تھا اس نے کہا یہ اپنے سر کی ٹوپیاں اتار دیں۔ ہم نے چونکہ اندر دیکھنے کا ارادہ تھا کیا ہے، ٹوپیاں اتار دی، اندر چلے گئے۔ اندر ایک ٹیبل لگا تھا، وہ 10-15 عورتیں ایک سائڈ پہ کھڑی تھی، 10-15 مرد ایک سائڈ پہ کھڑے تھے۔ سامنے ایک پادری صاحب ان کو لیکچر دے رہے تھے، 15-10-20 منٹ کا لیکچر ہوا، بعد میں کچھ ساز وغیرہ بجایا گیا، دعا کی گئی، عبادت سے فارغ ہو گیا۔ تو جو پادری صاحب تھے ان کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی زبان میں انگلش میں کچھ بات پہ تبادلہ خیالات ہوا، جس کا لبِ لباب یہ ہے کہ میں نے پوچھا کہ جناب آپ یہاں پر کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ کہنے لگے میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں اور فیس بھی للہ یہاں پر آ کر درس دیتا ہوں۔ دل خوش ہوا، ٹھیک ہے اپنے عقیدے کے مطابق اچھا کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے ہماری ٹوپیاں کیوں اتروائی، اس میں کیا معاملہ تھا؟ میں نے سوچا چلو کچھ علم سے سے بات مل جائے گی۔ کہنے لگے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو جوتے کیوں اتارتے ہیں؟ آپ جوتے اتار دیتے ہیں، ہم ٹوپیاں اتار دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کمال فلسفہ ہے، جوتے تو ہم اس لیے اتارتے ہیں کہ پاک جگہ پر جا رہے ہیں، جوتے ناپاک ہیں اس لیے ہم جوتے اتار دیتے ہیں۔ آپ ٹوپی کیوں، آپ نے ٹوپی اتارنے کا کیوں حکم دیا؟ کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ بس وہ تمہارا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا سوال میں نے کیا کہ یہ اندر آپ نے حضرت مریم کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے، وہ انہوں نے بناوٹی تھی، وہ اصلی تو نہ تھی۔ وہاں پر ان کے مریم پاک کے سر پر دوپٹہ دیا ہوا تھا، چادر دی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سیدہ مریم کی تصویر آپ نے لگائی ہے، ان کے سر پر چادر ہے، دوپٹہ ہے، تمہاری کسی عورت کے سر پر دوپٹہ کبھی نہیں دیکھا، یہ کیسے تم مانتے ہو ان کو؟ وہ اس کا جواب بھی کوئی نہیں تھا، کہنے لگا بس یہ ہمارا کلچر ہے۔ میں نے چلو تیسری بات میں نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی مبارک نظر آ رہی ہے جو تم نے تصویر بنائی ہے، لیکن تم میں کوئی داڑھی والا نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی بس وہ آپ کا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ میں نے سوچا کہ میرا جیسا انپڑھ بندہ یہ مجھ سے نہیں بات کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہوا ہے، کرم ہوا ہے، اللہ نے حضور سرور کائنات کا صدقہ، پیر و مرشد کے دعاؤں کا صدقہ، والدین کی نظر کرم کا صدقہ ایسی اولاد عطا کی ہے کہ آج کے دن میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری عیسائیت جس موضوع پر بات کرنا چاہے میں اپنے بیٹے فراز علی کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، مان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ناروین میں وہاں پر ان کا کلچر پھیل رہا ہے، ناروین میں کتابیں جا رہی ہیں، عیسائی پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی توڑ ماں کا لال نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور پوری دنیا میں یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جا رہی ہیں۔
اور اس میں ہمارا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یقین ہے کہ کتابیں ان کی اٹھائیں تو شان ہمارے مصطفیٰ کی نظر آئے گی۔ انجیل لوکا میں موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ ناؤ آئی گو اوے، اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا لائٹ آف گاڈ کم فرام دی ماؤنٹین، میں تو جا رہا ہوں لیکن اللہ کا نور آسمان سے نیچے تشریف لا رہا ہے جو آمنہ کے لال کی شکل میں تشریف لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا if I not go، اگر میں نہ جاؤں کمفرٹر will not come، تو دنیا کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت اس وقت آئے گی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی شکل میں محمد عربی کا وجود دیجیے گا۔ تو حضور کتابیں وہ اپنی اگر اٹھائے وہ پڑھے تو صحیح نا۔ افسوس ہے کہ ہم بھی اپنی کتاب چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اپنی کتابیں چھوڑ گئے۔ افسوس کے جو کہتے ہیں کہ احساس ضیاء جاتا رہا، ہمارے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اور کیا کہتے ہیں کہ رسم آزا ہے مگر روح بلالی نہ رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کتاب کے قریب آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ نور نکل رہا ہے کہ تورات کو بھی تصدیق کرنی پڑے گی، انجیل کو بھی، بلکہ قرآن پاک سب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کی اصل کلمات ہے۔ تو یہ تقابلی جائزہ قرآن مجید اور بابل مقدس کا پڑھے لکھے حضرات کے لیے بہرحال یہ بہت بڑی فائدہ مند کتاب ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو کتاب قبلہ تابانی صاحب ذکر فرما رہے تھے، دوسری کتاب، اس میں ایک اقتباس میں نے دیکھا بڑا پیارا لگا۔ یہ ہے ناموس رسالت کے سلسلہ میں بالخصوص جو آج کل ہوا چل رہی ہے، حضرت قبلہ علامہ شہید ناموس رسالت حضرت مفتی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شہادت کے پہلے اور بعد میں 6 میں گویاں علمی حلقوں میں ہوئی۔ افسوس کا مقام ہے 2 ٹکے کا اینکر ہے جو اس پر باتیں کرتا ہے اور ناموس رسالت کے متعلق وہ فتوے جاری کرتا ہے، حضور سرور کائنات کے مقام کو نہیں جانتا کہ سرکار کا مقام کیا ہے۔ حضور اس میں ایک اقتباس صاحب نے لکھا ہے بڑا پیارا لگا کہ بحرین کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے، سیدنا عمر فاروق کا دور تھا، بحرین کے ایک گراؤنڈ میں وہ ہاکی کھیل رہے تھے۔ ہاکی کس طرح کی سوٹیاں اندر ٹیڑھی کر کے، آج کل کی نئی جدید تو ہاکیاں نہیں تھی، وہ گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہاکی ٹلا جی میں اس میں چھوٹے ہوتے کھیلتے سب ہاکی ٹلا کھیل رہے تھے، تو ایک سائڈ میں پادری بیٹھا ہوا تھا عیسائیوں کا، ایک لڑکے کی گیند کی ضرب لگی تو وہ گیند سیدھا جا کر پادری کے سینے پر لگا، پادری نے وہ گیند دبا دیا، پکڑ لیا۔ بچوں نے جا کر کہا کہ پادری صاحب غلطی ہو گئی، آپ ہمیں گیند ہمارا دے دیں، بچوں کا کھیل ہے، اگر آپ کو دانشہ تو نہیں مارا۔ کہنے لگا نہیں دوں گا۔ وہ لڑکے چھوٹے چھوٹے تو تھے لیکن ان کی روح، ان میں روح کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، ننے ننے بچے تھے۔ وہ پادری کو کہتے ہیں ہم آپ کو اور کچھ نہیں کہتے، ہم محمد عربی کا واسطہ دیتے ہیں، وہ ہمیں گیند دے دو۔ اس نے بے ایمان نے سنا تو اس کو اور غصہ آیا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور توہین کی۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی کی توہین کر رہا ہے، تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے، آج مولوی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے بس وہ ہاکیاں لے کر نا ایسا کچومر نکالا کہ اس جگہ انہیں مار دیا۔ حضرت عمر فاروق کو شکایت ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق نے سنا کہ بچوں نے اس پادری کو اس لیے مارا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کی گستاخی کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ راوی کہتا ہے حضرت فاروق اعظم نے بڑی فتوحات کی، ان کے پاؤں کے نیچے ایران کے خزانے آئے اور ان کے پاؤں کے نیچے کیسے روم کے خزانے آئے، ان کے سامنے فتوحات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، مال غنیمت کے ڈھیر لگتے تھے۔ فراوی کہتا ہے کہ حضرت عمر کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اس دن بچوں پر خوش ہوئے کہ ان بچوں نے کمال کر دی ہے، میرے آقا کے ناموس کی لاج رکھتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے کیس کیا، آپ نے فرمایا اس بے ایمان کا خون رائے گا ہے، ناموس مصطفیٰ پر ہم کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فتح۔ محمد رسول اللہ رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، صدق اللہ العظیم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت زین الدین حضور قبلہ والد گرامی مندرجہ العالی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت علیہ شریف، انتہائی مکرم و محترم ادیب، شاعر، نثر نگار، محترم المقام جناب تفاخر محمود گوندر صاحب، عالم نبی، فاضل جلیل، باعث خوش بیان حضرت علامہ قاری سلیم اللہ تابانی صاحب، معزز علماء کرام، معزز سیاسی نمائندگان اور تعلیمی اداروں کے سربراہان اور جملہ حاضرین، اللہ جل مجدہ کا بڑا احسان ہے جس نے اس عاجز کو آپ احباب کے سامنے حضور علیہ السلام کے دین کا نوکر ہونے کی نسبت سے کھڑا کروا۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر میں نے اس کے آخر میں بھی لکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا منم جامیے بندائے کم ترین است، منم جامیے بندائے کم ترین است، تو جبریل بسیار دار غلامی۔ عرض کی یا رسول اللہ، جامی آپ کی امت کا سب سے کم ترین آدمی ہے، آپ کے دین کا سب سے کم تر نوکر ہے، آپ کو نوکروں کی کیا کرنی، آپ تو جبریل جیسے ہزاروں غلام رکھتے ہیں جن کے در کا دربان جبریل ہو، جن کے سائلوں میں ابو بکر عمر اور عثمان والی بیٹھتے ہیں، اور جن کی اولادوں کا جھولا جھلانے کے لیے آسمانوں سے بھی فرشتے اترتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں چند الفاظ کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا یقیناً یہ انہی کے کرم کی بدولت ہے، انہی کے فضل اور انہی کی رحمت کی وجہ سے۔ میں صاحب دن نماز عصر جو ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے، تو زیادہ وقت جو ہے اس معاملے میں میں لے بھی نہیں سکتا۔ ایک بات جو ہے وہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کی شان میں جو آیتیں کریمہ پڑھی اس میں سے ایک بات ارشاد کی، میں بات کو ختم کر دوں گا۔ ان کتابوں کے تعارف کے حوالے سے بہت کلمات جو ہے وہ ادا کیے جا چکے ہیں، میں ان کلمات پر نہایت مشہور بھی ہوں، اور بالخصوص یہ کتاب ہے قرآن مجید اور بائبل مقدس۔ اس میں اس کے مختلف ابواب جو ہیں، ان ابواب کے تحت اس میں کم و بیش 100 آیات، کتنی آیات ہوئی ہے؟ کتنی؟ 100 ایسی آیات جن میں قرآن مجید کا اور بائبل مقدس کا مفہوم ایک جیسا ہے، یعنی جو چیز بائبل میں یعنی تورات، انجیل، زبور میں پہلے بیان کی گئی اور اسی کی تصدیق بعد ازاں قرآن مجید نے بھی فرمائی،
وہ عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، علم بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ساری وہ چیزیں یہ کم و بیش 100 آیات کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں آپ ایک پیج کی سائڈ پہ بائبل مقدس کی آیت پاک کو پڑھیں گے اور دوسری سائڈ اس کی تصدیق کرتی ہوئی قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں اور پھر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانوں کو سمجھیں گے جن کو قرآن مجید نے بار بار بیان فرمایا کہ حبیب آپ پہلی کتابیں جو اتری ان کی بھی آپ تصدیق فرمانے والے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ الحمدللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہیں، ساتھ اس میں پیش لفظ کے طور پر چند کلمات جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رسالہ ہے کم و بیش 57 پیج پر مشتمل ہے، یہ ہے شعور ناموس رسالت۔ کیا بولیے؟ شعور ناموس رسالت۔ اس میں بالخصوص یہ میں نے فیس بک پہ کچھ لوگوں کو پتا ہوگا میں نے ایک مضمون لکھا نومبر 2015 میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کا مسئلہ جو ہے وہ کس طرح ہے، اس میں پھر مزید چند دلائل کا اضافہ کر کے اور بالخصوص یہ بڑا علمی سبجیکٹ ہے اس معاملے پر کہ حضور علیہ السلام کے ناموس کے دفاع میں قانون کو خود نافذ کرنے کی دین میں کیا جو ہے وہ اہمیت ہے اور اس کا مسئلہ کہ اس کو دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر عرض کیا ہے۔ قاضی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا کیس جو ہے وہ بھی دلائل کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ جو بندہ بہرحال غازی صاحب سے صاحب عظیم فکر ہے اس لحاظ سے تاریخ اسلام کے اندر، لیکن جو بھی بندہ اس کو شرعی مسئلہ کے طور پر جو ہے وہ پڑھنا چاہے تو اس کتاب کا مطالعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے عظیم تحفہ ہے اس کے اندر، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث پاک میں ہیں جن کے اوپر ساری امت متفق ہے، سارا عالم اسلام اس کے اوپر صدیوں سے متفق ہے اور کسی نے بھی یہ میں آپ نے ایک بات عرض کروں بات ہے اس معاملے پہ زیادہ کرنی تھی، اس میں جتنی احادیث جو میں نے درج کی ہیں میں پہلے فیس بک پہ جب لکھا تو فیس بک آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ تو بات لمحہ بعد میں جواب جو وہ واپس آ جاتا ہے، وہاں پہ بھی میں نے اس بات کو لکھا، یہاں پہ بھی میں نے یہ بات درج کی اور قطعاً کسی بھی معاملے میں اپنی دینی معلومات کو حرف آخر نہیں میں سمجھتا ہوں، مگر اپنے دین کو زیادہ سمجھنے کا مجھے بھی شوق ہے۔ لیکن ایک بات میں نے اس میں ضرور عرض کی کہ جتنی احادیث میں اس میں عرض کر رہا ہوں ان احادیث سے اپوزٹ یعنی اس میں وہ احادیث موجود ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام نے گستاخانہ رسول پر جو قانون ناموس رسالت ہے اس کو خود نافذ فرمایا اور جب نافذ فرمایا مقدمات حضور کی بارگاہ میں گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس میں بھی میں نے یہ عرض کیا میں مزید اپنے اس دین کو سمجھنے کی خاطر میں یہ چاہتا ہوں اگر کسی شخص کے پاس کہیں بھی ایسی حدیث بات موجود ہو کہ جہاں کسی صحابی رسول نے قانون ناموس رسالت کو خود ہاتھ میں دیا ہو، مقدمہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچا ہو اور حضور نے اس غلام رسول کو صحابی رسول کو جس نے اس گستاخ کی گردن اتاری تھی حضور اس پر سزائے موت کا قانون نافذ فرمایا ہو، اگر کسی کے پاس ہزار اور لکھوں احادیث میں سے ایک بھی حدیث پاک اس سبجیکٹ کے اوپر موجود ہو تو وہ اس چیز کو بیان کرے، مگر تاریخ اسلام یہ کہتی ہے 1400 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس میں جتنی احادیث موجود ہیں ان کا حکم تاریخ اسلام میں کبھی بھی اس کو منسوخ حکم قرار کبھی بھی نہیں دیا ہے، ہمیشہ اس حکم کا بیان کیا جاتا رہا اور ہمیشہ اس حکم کی روشنی میں اسلامی ممالک میں فیصلے بھی کیے جاتے رہے۔ اس کے اوپر اگر دلائل کو پڑھنا چاہیں تو آپ اس شعور ناموس رسالت کو ضرور پڑھیں۔ اچھا اس میں جو ہے نا یہ شاست جو میں برادر مکرم پروفیسر انجینئر صاحبزادہ پیر سید محمد ہارون بخاری صاحب مدد اللہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ بالکل جو ہے یہ فری ہے آپ لوگوں کے لیے اور اس کا ہدیہ جو ہے یہ آپ نے 200 روپیہ جو اس کا ہدیہ آپ نے مقرر فرمایا اللہ سید ہارون شاہ صاحب 200 روپیہ اس کا ہدیہ ہے اور یہ جو ہے یہ بالکل جو ہے یہ فری ہے، جتنے مرضی آپ یہاں سے لے جائیں، بعد میں بھی آپ کو چاہیے تو آپ جو ہے وہ
شب برات کے پروگرام میں گھر میں تشریف لے وہاں پہ کھلے اسٹار کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ موجود ہوں گے. میں آپ احباب کی محبت کو دیکھ کے سوچ رہا تھا, میں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ یہ ورلڈ وائڈ جہاں بھی یہاں یا کھڑی آگے پیچھے جہاں بھی یہ کتابیں یہ تقسیم ہو, تو اس کا پہلی کتاب سیرت نبی کریم کا بھی جب میں نے ہدیہ یہاں پہ اناؤنس کیا گجرات میں تقریباً نمائندگی میں نے کیا تھا, اس حساب سے جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ جامعہ باب العلم جو ہے گکھڑ منڈی میں اس کے اخراجات کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ صرف کر دی جائے گی. میرے اپنے ذات کے لیے اس میں سے جو کچھ بھی لینا جو ہے وہ میں غیر مناسب سمجھتا ہوں. تو ابھی میں خیال کر رہا تھا کہ جامعہ کے اخراجات اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتے رہیں گے. یہ کتاب بھی آپ ویسے ہی جاتی بتا دی جائے اور اس کو پڑھے اور پڑھ کے جو ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ دین کی جو باتیں آج کے دن تک بے شک بائبل کے اندر بڑی تحریفات جو ہو چکی ہیں, بائبل کے اندر بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں, اس کے باوجود دین کی وہ باتیں میں پھر عرض کر دوں, پہلے بھی حضرت پروفیسر صاحب جو پہلے بیان فرما رہے تھے انہوں نے بھی عرض کیا, دین بیسکلی طور پر ان عقائد کا نام ہے جو سارے انبیاء کرام انسانی معاشرے کے سامنے پیش فرماتے ہیں, یعنی توحید, رسالت, آخرت, قیامت, جنت, دوزخ, حساب کتاب, یہ وہ سارے وہ ازلی پیغامات ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے اپنے اقوام کو دیے. شریعت ان امور کو کہتے ہیں جو احکام سے متعلقہ ہوتی ہے, اور شرعی احکام ہر نبی کے اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عطا فرمائے. ان احکام کے اندر ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہی حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا اور فرمایا ہم اس چیز کے اوپر اب راضی ہو گئے, اس کو مکمل فرما دیا. اب وہ بنیادی چیزیں جو عقائد کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی, یعنی عقائد و نظریات کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے, عقائد و نظریات کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے, عقائد و نظریات کے اعتبار سے اور انسانی معاشرے کے اندر میل جوڑ کے اعتبار سے جو ساری باتیں جو ہے وہ مشترک ہیں, ان مشترک امور پر, کامن ایشوز پر, وہ کامن ایشوز جو ہیں ان کے اوپر اگر ہم تھوڑی توجہ فرمائیں, تھوڑی اگر ہم توجہ کر دیں تو آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو شاید ہم دوسرے کے دین کی سمجھتے ہیں یا محض اپنے دین کی سمجھتے ہیں اور اہل کتاب کے دین کی ہم نہیں سمجھتے, بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن کے اندر توحید سے لے کر جنت اور دوزخ تک اور معاملات میں شادی بیاہ اور نکاح کے معاملات سے لے کر تجارت, بزنس, کاروبار کرنے تک, یہ سارے معاملات کے اندر جو فیصلے اللہ کے قرآن نے دیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, یہ وہی فیصلے ہیں جن کو اللہ اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے نافذ فرمانا چاہتا ہے. اس معاملے کے اندر ایک دو آیات جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں اخلاقیات کے حوالے سے, اور اس کے بعد 5 یا 7 منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں تاکہ ہم اچھے وقت کے اندر جو ہے وہ ادا کر سکیں نماز کو. معاشرت اور اخلاقیات کے اعتبار سے آپ دیکھیے, قرآن احترامہ کتاب خروج اس کا باب 20 اس کی آیت نمبر 12 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جو مقدس فرمان ہے بائبل مقدس کے اندر جو وحی کی صورت میں تھا, فرمایا اے شخص, آیت پاک ایک ترجمہ یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا, تو اپنے باپ اور ماں کی بولیے ماں اور باپ کی عزت کرنا, تاکہ آگے اس کا نتیجہ جو اللہ پاک نے تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. اب اسی آیت پاک جو بائبل کی آیت پاک ہے, اس کے بالمقابل قرآن مجید کی آیت پاک یہاں پہ سورہ احقاف کی لکھی ہوئی ہے, یہ سورت 46 ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا,
فرمایا بے شک ہم نے انسان کو تاکیداً یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرے. یہ وہ عظیم معاشرت کی بنیاد ہے کہ جو دعوت عمل کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی، جو دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی، اسی دعوت کو اعمال کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جاری فرما دیا. فرمایا کہ اے مصطفیٰ کی امت، جس طرح پہلے انبیاء کے ذریعہ سے اپنا یہ آئین بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب تم نے اپنی اخلاقیات دکھانی ہو، اپنی معاشرت دکھانی ہو، اپنا حسن سلوک دکھانا ہو، اپنا اچھا اخلاق، اگر تم دکاندار ہو تو خالی گاہ کے لیے مت رکھو، اگر تم بہت بڑے فیکٹری کے آنر ہو تو خالی اپنے ملازم کے لیے نہ رکھو، اور تیرے اخلاق کی ساری پکار معاشرے کے اندر ہے. پیر ہے تو اس کا سارا اخلاق مرید کے لیے ہے، استاد ہے تو اس کا سارا اخلاق اس کے شاگرد کے لیے رہ گیا. اگر سارے معاشرے کے اندر اگر حکمران ہے تو اس کا سارا اخلاق عوامی جلسے کے اندر آ کے رہ گیا. فرمایا تیرے اچھے سے اچھے سلوک اور اچھے سے اچھے اخلاق کا سب سے پہلے مستحق تیری وہ ماں ہے جس کے شکم سے تو نے جنم لیا، اور تیرا وہ باپ ہے جو تیری خاطر گرمی میں پھر کے رزق اکٹھا کر کے تیرے منہ کے اندر دیتا. تیری معاشرت اور اخلاقیات کی بنیاد وہ لوگ باپ میں ہیں جو سارے معاشرے کے اندر ہیں. تیرے اس حسن اخلاق کا سب سے پہلا حقدار خدا نے تیرے والدین کو بنا دیا. یہ وہ کلچر ہے جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے ہماری اولادیں، جو نوجوان اولادیں اور جو سوشل میڈیا سے متاثر اولادیں ہیں، ان کو تو آج والدین اتنا بھی کہتے بیٹا شام کو جلدی سو جاؤ تو اتنی بات سن کر کہ ان کے ماتھے کے اوپر بات پڑ جاتا ہے. یہ باتیں نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے بڑی لازم ہے کہ والدین کی عزت و احترام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کتاب میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر کتاب میں بیان فرمائی. اگلی بات جس کے اندر آیت نمبر 2 جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس کے اعتبار سے آپ دیکھیے بائبل مقدس کتاب خروج باب 23 آیت 1 فرمایا کہ جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراض گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا. اس کے ساتھ جو قرآن مجید کی آیت پاک لکھی ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 30، اس میں فرمایا گیا اے لوگو بجتنبوا قول الزور، فرمایا اے لوگو جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، سچ کو اختیار کرو، ہر معاملے کے اندر سچ کو اختیار کرو. اب ایک ذات فکر جو ہے جو ان ساری کتب کے مطالعہ کے بعد جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، میں نے اپنے نفس کے سامنے رکھی ہے، وہ صرف ایک ہی بات ہے. فرمایا کہ اے مومنو تم مومن تب ہوتے ہو الذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ تم مومن تب ہو کہ ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمایا. وما انزل من قبلک، اور ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے اپنے حبیب سے پہلے انبیاء پر نازل فرمایا. ان دونوں چیزوں پر ایمان رکھنا لازم ہے. مگر پہلی وہ چیزیں جو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جن کی تصدیق فرما دی اور ان کو قرآنی احکام سمجھتے ہوئے جن پر عمل لازم ہو گیا، اور حدیث کے احکام سمجھتے ہوئے جن پر عمل لازم ہو گیا، اور پہلی کتب کے اندر ان کی آج شہادتیں جو ہے وہ موجود ہوئی. ہمارے لیے لازم ہے کہ پہلی آسمانی کتب جن کی تصدیق اللہ نے فرمائی، رسول اللہ نے فرمائی، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سمجھتے ہوئے ہم ان کے اوپر بھی عمل کریں. اور پہلی آسمانی کتابوں کی اس معاملے میں تصدیق فرمائیں کہ وہ جب بھی اتری اور جس نبی پر اتری، جو بھی اترا اللہ کی طرف سے وہ برحق تھا. ان کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بات ذرا یہاں پہ سامنے رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کتابوں کے اندر ان چاروں کتابوں کا نچوڑ کو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے ان کتابوں کے اندر پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اللہ نے جھوٹ کو حرام فرمایا،
اس آخری آسمانی کتاب میں بھی جھوٹ کو حرام قرار دے دیا. پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی اللہ نے خنزیر کا کھانا حرام کیا، اس کتاب میں بھی حرام کیا. پہلی آسمانی کتابوں میں بھی شراب کو حرام کیا، ان کتابوں میں بھی اللہ کی آخری کتاب میں بھی شراب کو حرام قرار دے دیا. پہلی آسمانی کتابوں میں بھی زنا کو حرام قرار دیا، آخری کتاب میں بھی زنا اور بدکاری کو حرام قرار دے دیا. جھوٹ وہاں بھی حرام، یہاں بھی حرام. غیبت وہاں بھی حرام، غیبت یہاں بھی حرام. سود وہاں بھی حرام، سود یہاں بھی حرام. اتنے سارے حرام جو ایک اس امت کے سامنے رکھ دیے جائیں کہ اے امت، وہ پہلے انبیاء کو تو موسیٰ کو بھی مانتی ہے، تو عیسیٰ کو بھی مانتی ہے، تو یعقوب و ابراہیم و اسماعیل و یوسف کو بھی مانتی ہے. اگر ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار ہو تو اسلام کے دائرے سے نکل کر باہر کا کھڑا ہوتا ہے. اتنے سارے انبیاء تیرے دلوں کو ٹٹولتے رہے، تیرے دماغ کے اوپر دستکیں دیتے رہے، تیرے شعور کو اجاگر کرتے رہے. وہ کہتے ہیں لوگوں، نہ ہمیں تم سے معاف کی طلب ہے، نہ حراست کی طلب ہے، نہ عزت کی طلب ہے. ہم کچھ نہیں تم سے چاہتے. ہماری عزت کر سکتے ہو تو کرو، نہ کر سکتے ہو تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا، فرمائے ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی طلب نہیں رکھتے، کوئی خواہش نہیں ہے. تو تم ہمارے قدم نہ بھی چومو تو ہم پھر بھی اللہ کے نبی ہیں. تم ہمارے سامنے اپنی عقیدت کے مظہر نامک بنو، ہم پھر بھی اللہ کے رسول ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان حکموں پر عمل کر گزرو. اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دو. اور کیا بنے گا؟ دنیا میں وہ قومیں بھی ہیں، وہ قومیں اور وہ گروہ اور وہ افراد بھی ہیں جو عقائد و جہان کی نبوت کو نہیں مانتے. مگر اس قوم کا قیامت والے دن حشر کیا ہوگا؟ جو عیسیٰ کو بھی نبی مانتی تھی، جو موسیٰ کو بھی نبی مانتی تھی، جو محمد کو بھی نبی مانتی تھی. اور کیا خدا نہ پوچھے گا وہ سارے انبیاء کو ماننے والوں، میرے نبی کہتے ہیں جھوٹ کو چھوڑ دو، آخر تم نے چھوڑا کیوں نہیں؟ میرے سارے انبیاء کو تمہیں کہتے رہے غیبت کو چھوڑ دو، آخر تم نے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ میرے سارے نبی کہتے رہے سود کو، سور کو، شراب کو چھوڑ دو، بدکاریوں کو چھوڑ دو، آخر تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ کیا شاید ہمارا قیامت کے دن پر ایمان کمزور ہو گیا؟ کیا شاید ہمارا ایمان زبان کی حد تک رہ گیا اور بالآخرت ہم یوقنون کی لذت ہم ساری عمر نہ پا سکے؟ ایمان بالآخرت ہوا مومن جو ہوئے، مگر کبھی شاید کسی دل کے اندر یہ بات آئی ہو کہ کیا بنے گا جب قیامت میں ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، کیا ہوگا جب قیامت میں ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور مقام محمود پہ مصطفیٰ کریم جلوہ کریں گے. اس عالم میں جب سارے انبیاء سوالیہ نظر سے قوم کو دیکھیں گے کہ ہم نے کہا نہیں تھا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، آج کیا بندے کہ ہمارے پاس آئے ہو؟ کہ ہم نے کہا نہیں تھا اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اب کیا تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ سے بھر کر رہے، جھوٹ سے بھرے ہوئے، غیبتوں سے بھرے ہوئے، شرک سے بھرے ہوئے؟ کیا انبیاء سوالیہ نظر سے نہ دیکھیں گے آخر تم نے ہماری تعلیمات کو کس قدر پکڑا؟ بس یہی اس کی ذات فکر ہے، یہی اس کی ذات فکر ہے، یہی اس کا ہدیہ ہے، یہی اس کی قیمت ہے کہ اللہ میں تو ایک گناہگار خطاکار کم علم انسان ہوں. میں نے پڑھا خدا کی قسم جن لوگوں نے عظیم تفاسیر لکھی اور ہزاروں صفحات اور مصنف کتابیں لکھی، جب میں ان کے آخر کی کتابات کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھ رونے لگتی ہے. وہ لکھتے ہیں ساری محنت کرنے کے بعد کہ اگر کوئی ایک شخص بھی ہماری اس کتاب کو پڑھ کے راہ راست پہ آ گیا تو ہم سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھلا فرما دیا. ان کتابوں کی قیمت روپے کے اندر نہیں ہے، ان کی قیمت پیسے کے اندر نہیں ہے، ان کی قیمت تقریب علماء کی تقاریب کرنے میں نہیں ہے. ان کی قیمت میرا اور آپ ان پر عمل کر لینا ہے، میرا اور آپ ان پر عمل کر لینا ہے، میرا اور آپ ان پر عمل کر لینا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ لائق. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے.